علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلی مثال صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق غزوہ خندق کے چیپٹر میں 4108 نمبر، جس کو میں کڑوی گولی کہتا ہوں۔ صفین میں تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی۔ صحیح بخاری 4108۔ بخاری میں نہ نکلے جو چور کی سزا وہ میری، بلکہ جو مرتد کی سزا وہ میری سزا، لیکن اگر نکل آئے تو ان مولویوں کے گریبان پکڑیں کہ یہ حق بات آپ کو کیوں نہیں بتاتے۔ بخاری میں نہیں لکھی پائی جی، وہی بات جو وہ سعودی عرب کا مولوی مجھے کہتا ہے مسجد حرام میں بیٹھا ہوا کہ حدیثاں کتوں کٹیاں نے، میں کہ ایتھوں ہی گئی ہیں تسی چھڑ دیتی ہیں پڑھ لی ہیں نے۔ بخاری شریف حدیثیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہیں سے نکلی ہیں نا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اس کے لیے تو نہ داڑھی سفید ہونے کی ضرورت ہے، علم وراثت میں نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے۔ بخاری 4108۔ تو تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں انہوں نے ایک تقریر کی، خطبہ دیا۔ وہ خطبہ دیا تو حضرت حفصہ ام المؤمنین جو حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر کی بہن تھی، انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ ایسا کرو کہ امیر معاویہ آئے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں، تم جا کے ان کی تقریر سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی فتنہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی حضرت عبداللہ بن عمر کوئی اپنی مہم چلا رہے ہیں، جیسے یہاں بھی اگر وہ پارٹی میں سے کوئی مین بندہ نکلے ہو کہتے ہیں دوسری پارٹی نہ ٹور گیا ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے، بہن ماں بھی لگتی تھی، ام المومنین بھی تھی، بہن بھی تھی۔ تو وہاں پر گئے، وہاں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اس امر میں وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر، مولا عمر۔ مولا عمر سے خلافت کا زیادہ میں حقدار ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ جی قصاص عثمان تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ پتہ چل گیا کیا تھا۔ فتح مکہ پر معافی مانگنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ وہ عمر جس نے رومن امپائر گرائی یرموک میں اور قادسیہ میں پرشین امپائر، جس کی وجہ سے شام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور آج آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اصل میں بدلہ اتارا نا، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں صرف 6 بندوں کو خلافت کا اہل سمجھتا ہوں اپنے بات۔ پہلے نمبر پر کہا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ اپنے بیٹے کا بھی نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا تسی 6 بندوں کے نام لے کے گئے، علی دا پہلے نمبر تے، میں ہوں جواب دینا تواڈے وفات تو بعد۔ جس کو خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اور پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عمر، اتنی توہین کی حضرت عمر کی حضرت امیر معاویہ نے اور آپ نے ان کا وہاں پر جواب نہیں دیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اور پائی حسین نہیں روزانہ ماواں جمدیاں، حسین حسین ہی سی، اور کیوں نہیں لوگ کھڑے ہوئے؟ یہاں ایک ڈکٹیٹر بدماش مشرف بیٹھا رہا، قتل کیا اس نے مسلمانوں کو لال مسجد کے اندر، کون لوگ اٹھے؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی جان دینا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا تھا اپنی گوٹ کھولوں، اس طرح گھٹنے بند کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، بخاری 4108 حدیث ہے۔ اور میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں، معاویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے، مولا علی۔ وہ مسلمان تھا اور تو اور تیرا باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کافر تھے اس وقت، اور وہ تم سے قتال کرتا تھا۔ آج فتح مکہ پہ معافیاں مانگ کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو۔ پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا، حسین روزانہ نہیں ماما جمنیاں، خاموش ہو گیا۔ پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، میں نے پھر جنت پہ ہی کفایت کر لیا۔ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی۔ اب پتہ چلا کہ کیا ہوتا تھا زبان کھولنے میں، یہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے۔ اور وہاں حضرت عثمان شہید ہو گئے، لیکن کہا میرے لیے کوئی تلوار نہ اٹھائے،
میں نہیں چاہتا کہ حرم رسول میں میری وجہ سے کوئی بندہ نہ حق قتل ہو. یہ خلافت راشدہ میں اور ملوکیت میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ پتا چل گیا. خلافت و ملوکیت کا میں نے ایک ہی جملہ انڈر لائن کیا, وہ یہ والا ہے, کمال جملہ لکھا. اللہ اکبر. تو آپ اس پر غور کریں تو آپ کو کتنے حقائق الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہو جائیں گے. اب یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے, میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھاؤں. وہاں انہوں نے کہا میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں, صحیح بخاری 3671. قربان جاؤں امام بخاری حضرت ابو بکر کے فضائل میں یہ لے آئے ہیں حدیث صحیح بخاری میں, کہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے جو بیٹے تھے, حنفیہ نامی عورت سے جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کی. یہ اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ابو بکر. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. میں نے کہا ابا جان ابو بکر کے بعد کون؟ فرمایا عمر. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو میں نے کہا کہ اگر میں نے اب پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو ابا جان آپ ہی ہیں. تو حضرت علی نے کہا واللہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 کی پریکٹیکل تفسیر مولا علی. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمان ہوں. اللہ اکبر الحمدللہ. سائملٹینیس کنٹراسٹ. دوسری مثال انتہائی ڈینجرس, صحیح مسلم میں 4776 ہے, کتاب الامارہ چیپٹر میں. عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہاں پر ایک تابعی آئے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ, اور وہ آ کر بیٹھ کے عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں احادیث بیان کر رہے تھے. انہوں نے وہاں پر اطاعت امیر کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے, اس کے خلاف نہ ہو اور اس کی اچھی باتوں میں اطاعت, اور یہ اس طریقے سے. حدیث جب سنی تو یہی تابعی ہے, انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص آپ کہہ رہے ہیں حکمران کی اطاعت کرو, یہ کیا حدیث آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا, میرے دل نے محفوظ کیا, میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا تھا. اب وہ تابعی کہنے لگے عبداللہ بن عمر بن عاص لیکن آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ہمارے امیر ہیں, وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. یہ صحیح مسلم 4776, جس پہ سعودی عرب کا مولوی کانپنے لگ پڑا, کہنا ہے کہ تو کٹی جائے, میں کہا تو ہی گئی جے اے وہ حدیث صحیح مسلم دی. جبکہ اللہ کہتا ہے, آیت پڑھ دی تابعی نے صحابی کے ساتھ, دیکھیں ڈیبیٹ چل رہی ہے, یہ علمی گفتگو ہے. اس نے کہا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں امیر کی اطاعت کرو, اور قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 پڑھی اس نے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو باطل طریقے سے مال نہ ایک دوسرے کا ہڑپ کرو. اور پھر آگے چلتا ہے ولا تقتلوا انفسکم, اور ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو. اور آپ کا چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتا ہے لوگوں کو ناحق طریقے سے قتل کریں اور ان کا مال ہڑپ کریں, ہم کدھر جائیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر, اور معاویہ کی نافرمانی کرو جب وہ اللہ کے خلاف تمہیں بات بتائے. یہ وہ بات ہے. یہ ہم کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف اس طریقے سے ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. اگر وہ کفر کریں اعلانیہ پھر معاملہ الگ ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حضرت علی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران کی اطاعت, امیر کی اطاعت صرف معروف میں ہے, بھلائی کے کاموں میں. اگر وہ برائی کے کاموں میں کہتا ہے اس میں کوئی اطاعت نہیں, اللہ کی نافرمانی میں اپنے امیر کی اطاعت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر امیر بنا کر بھیجا, تو ان کے ساتھ باقی اصحاب بھی تھے. اس نے وہاں پر لکڑیاں اکٹھی کی, ان کو آگ لگائی اور کہا اس میں چھلانگ لگاؤ, میں تمہارا امیر ہوں, میری اطاعت کرو. اے چنگی زبردستی ہے. تو صحابہ نے کہا اے گل تے نہیں مننی تہاڈی, اسی ہم نے آپ کی یہ بات نہیں ماننی, اور چھلانگ نہیں لگائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت واپسی پہ پہنچی. آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے امیر کی اطاعت کر کے اس لکڑی کی آگ میں کودتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے. اطاعت صرف معروف میں ہوگی, منکر میں نہیں ہوگی.
اللہ اکبر. تیسری مثال سنن نبی داؤد میں 4650, مسند احمد میں 1629, جلد صفحہ اور جلد 1 اور صفحہ 187 پر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا, وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سعید ابن زید وہاں ملنے کے لیے آئے. سعید ابن زید آپ کو پتا ہے کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر کے بہنوئی, پہلے 10 مسلمانوں میں سے, اور ان کے والد وہ ہیں کہ جو زمانے جاہلیت میں بھی موحد تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے. اور خانہ کعبہ کے وہ غلاف سے لپٹ کے کہا کرتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں. یہ وہ ہیں سعید ابن زید. یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے آئے کوفے میں, اور جامعہ مسجد میں, الفاظ ہیں مسجد میں آئے کیونکہ وہاں حکمران بھی مسجد میں ہی بیٹھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی, آپ کو پتا ہے, آپ کا ہیڈ آفس بھی مسجد نبوی تھا, آپ کا وہ گیسٹ ہاؤس بھی وہی تھا, سب کچھ وہی تھا, وہیں آپ تربیت کرتے تھے. تو بڑی چارپائی پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے تھے. سعید ابن زید آئے تو وہ انہوں نے استقبال کیا کہ حضرت عمر کا بہنوئی آیا ہے, اور پہلے 10 مسلمانوں میں سے انہوں نے ان کو اپنے پاس چارپائی پہ بٹھایا پروٹوکول کے ساتھ. تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک شخص آیا قیس بن علقمہ, اور اس نے باتوں باتوں میں گالیاں نکالنی شروع کی, اور کسی کو برا کہنا شروع کیا, اور کسی پہ لعنت شروع کر دی. حضرت سعید بن زید تھوڑی دیر تک تو مہمان تھے بیچارے, خاموش رہے, سنتے رہے. پھر انہوں نے کہا مغیرہ ابن شعبہ یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مولا علی کو گالیاں نکال رہا ہے. اللہ اکبر والیعوذ باللہ تعالی. حضرت سعید ابن زید کانپ اٹھے. انہوں نے کہا اوئے مغیرہ, اوئے مغیرہ, اوئے مغیرہ, 3 دفعہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں. اوئے مغیرہ, مجھے زندگی نے یہ دن دکھانا تھا کہ تو اللہ کے نبی کا صحابی, اور تیری مجلس میں مسجد میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو جنتی مولا علی کو گالیاں نکالتے ہیں, اور نہ تو انہیں اپنی مجلس سے نکالتا ہے, نہ ان کا منہ بند کرواتا ہے. مغیرہ کان کھول کر سن, اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی تھی, اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی حدیث بیان کروں جو میں نے نہ سنی ہو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لیں کہ تم نے یہ حدیث کیوں بیان کی, اور میں حضور کو منہ نہ دکھا سکوں. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, علی فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی کا نام پہلے لیا, عثمان فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ. یہ 8 بندے جنت میں, اور ایک 9واں بھی. ایک 10 والی حدیث ہے وہ جامعہ ترمذی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہے, اس میں ابو عبیدہ ابن جرح بھی موجود ہے, اس میں نہیں ہے. 8 بندے جنت میں اور ایک 9واں بھی. اگر چاہوں تو اس کا نام بھی بتا دوں, پھر خاموش ہو گئے. اب مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں کہ سعید ابن زید وہ 9واں شخص کون ہے, آپ بتائیں ہمیں. پھر لوگوں نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ آپ اس 9ویں شخص کا نام بتائیں کہ کون تھا جس کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی تھی اس مجلس میں. تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کا نام بڑا ہے, اب چونکہ تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے لہٰذا میں تمہیں اس 9ویں کا نام بھی بتا دیتا ہوں. وہ 9واں شخص میں ہوں, سعید ابن زید رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں حضور نے مجلس میں کہا تھا کہ وہ جنت میں سے ہے. مغیرہ سن لے, جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ کسی قتال میں شرکت اختیار کی, اور اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا اس نبی کے صحابی کا, اب تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر پالو تب بھی اس شخص کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے, چہ جائے کہ تم مولا علی کو گالیاں نکلواتے ہو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث سنن نبی داؤد میں 4648 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 8208 ہے. یہ وہ حدیث ہے جو میں نے زبیر علی زئی صاحب کو بتائی. انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ حضرت امیر معاویہ نے خود گالی دی ہو یا اپنے سامنے دلوائی ہو. ہاں وہ اپنے گورنروں سے جو دلواتے تھے وہ علیحدہ بات ہے, خود وہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں. میں نے پھر ان کو یہ حدیث بھیجی جو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح, میں نے ان کو بتائی. سنن نبی داؤد 4648, سنن نسائی الکبریٰ 8208 کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے آئے تو مغیرہ ابن شعبہ نے سپاس نامہ پڑھا ان کے استقبال میں. ان کو سٹیج پہ بٹھا کے مغیرہ ابن شعبہ نے وہاں پر سپاس نامے میں حضرت علی پہ لعنت کی
علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، یہ بنو امیہ کا سلوگن ہوتا تھا ولیعوذ باللہ تعالی۔ تو وہاں پر بھی سعید ابن زید موجود تھے، انہوں نے کہا اس ظالم مغیرہ کو دیکھو، یہ جنتی شخص پر لعنت کرتا ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے۔ پوری حدیث اشرم مبشرہ والی وہاں پر بھی انہوں نے بیان کر کے الحمدللہ اعلان حق کیا اس حوالے سے۔ لہذا یہ کوئی ایگریڈ اپون مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ صحیح مسلم میں 6229 کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پر ممبروں پر لعنت ہوتی تھی، بخاری میں بھی اشارتاً 3703، مسلم میں 6220 بھی، مسند ابی یعلا میں ہے ام سلمہ جو حضور کی آخر میں فوت ہونے والی بیوی ہیں، ام المومنین، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7013 مسند ابی یعلا میں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، حضرت ام سلمہ کہا کرتی تھی لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ تابعین نے کہا اماں جان کس کی مجال جو رسول اللہ پر گالی بکے؟ انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کہ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، اور میں حضور کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے، تو تم تو رسول اللہ کو گالی بکتے ہو جب کہتے ہو کہ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت ولیعوذ باللہ تعالی۔ اور اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے مشکات میں 6101 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ حدیث صحیح ہے، اور شیخ البانی کے نزدیک بھی یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے۔